اعلان کرتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں لامکہ تک گیا، ہزاروں میل کا سفر کیا اور واپس بھی آ گیا، تو کیا تم مان لو گے؟ آپ نے فرمایا کہا کس نے ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ تو تمہارے صاحب محمد نے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر نے کہا اگر حضور نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے۔ حضور نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آئے، حرم میں بیان فرما رہے، حضرت ابو بکر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ کافروں کو آپ نے معراج کا واقعہ سنایا، نہیں مانا؟ ایک بار اور بیان کیجئے۔ حضور خانہ کعبہ کے پاس میں کھڑے ہو کے اس واقعے کو بیان کرتے اور ہر منزل پر ابو بکر کہتے ہیں صدقہ یا رسول اللہ، صدقہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، شان مصطفیٰ زندہ باد، سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، حیدری حیدری حیدری۔ یا رسول اللہ صدقہ یا رسول اللہ، حضور آپ سچ فرمائے، آپ نے سچ فرمایا۔ جب یہ جملہ جب حضور سارا بیان فرما چکے نا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور سرکار نے ایک نگاہ مڑ کے ابو بکر کی طرف دیکھی جو اکیلا تصدیق کرنے والا تھا۔ حضور نے فرمایا یا ابا بکر صدقتنی، ابو بکر تو نے میری تصدیق کی ہے، سماک اللہ صدیق، اللہ نے تیرا نام صدیق رکھا، اللہ نے تیرا نام کیا رکھ دیا؟ صدیق رکھ دیا ہے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری بڑی تمنا ہوتی ہے حضور کے زمانے میں ہو۔ میرے بھائی یاد رکھیں، میں اپنے دفاع کے لیے اپنے لیے تو نہیں کہوں گا، جو علماء تمہارے درمیان موجود ہیں نا، حضور انہیں ہی فرماتے ہیں یہ میرے نائب ہیں، یہ میرے نائب ہیں۔ فرماتے ہیں یہ میرے نائب ہیں۔ کون ہے یہ میرے نائب ہیں؟ فرمایا من صاف العالم فقط صافنی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ من جلس مع العالم فقط جلسنی، جو عالم کے ساتھ بیٹھا وہ میرے ساتھ بیٹھا، اور جو دنیا میں میرے ساتھ بیٹھا اللہ قیامت کے دن اسے میرے ساتھ بٹھائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ جو باغیانہ ذہن بن رہا ہے نا ہمارا سب کا، اس سے باہر آئیے۔ اور علماء سے کٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جانا، اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جانا ہے۔ اور پھر یہ کہ علماء کے ساتھ رہتے ہوئے ایک چیز اور ہے جس کو ہم نے کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ آج ہمارے اندر حضور نے فرمایا نفاق کی 4 علامتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4۔ جس بندے کے اندر 4 باتیں پائی جائیں نا وہ منافق ہے۔ وہ کون ہے؟ منافق عملی، اعتقادی نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ امانت یہی نہیں ہے کہ پیسے رکھے ہیں تو وہ اس میں خیانت کرے، ارے دوسرے کی بات بھی امانت ہوتی ہے، بے شک دوسرے کی بات بھی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب کبھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدے پورا۔ اور چوتھی علامت جو حضور نے بتائی وہ یہ ہے، فرمایا جب کبھی لڑائی ہو جائے تو گالیاں دے، فجر اذا خاصم فجر، جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالیاں بکے۔ اب کوئی نعرہ لگا کے تو نہیں نہ کہے گا میں منافق ہوں، آپ ان علامتوں سے پہچان سکتے ہیں، بے شک دیکھیں۔ اور منافق اعتقادی جو تھے ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطان سرداروں کے پاس جاتے کہتے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ باتیں آج ہمارے درمیان ہیں یا نہیں؟ ہاں؟ آمنا اور صدقنا کہنے کے بعد بھی کیا ہم آمنا اور صدقنا پر قائم رہے؟ اور پھر ہم نے ایک ایسے امر میں بھی ہم بغاوت کر دیتے ہیں جس کے بدلے ہمیں جنت چاہیے۔ میرا اشارہ کافی ہوگا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس امر کے بدلے ہمیں جنت چاہیے اس امر میں ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے نائبین کے ساتھ دھوکہ، فریب اور جعل سازی کرتے ہیں۔
میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اپنی زندگی کو سادہ بنائیں. قرآن کریم نے فرمایا اذا جو ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وہ لوگ جو بعد میں آئے، نیک لوگ تو گزر گئے نا، متقی نیک لوگ گزرے، جو ان کے بعد آئے انہوں نے کیا کیا؟ نمازیں چھوڑنا شروع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے چلے، خواہشوں کے پیچھے چلے. میرے بھائی آج ہمیں اپنے اسلاف سے رشتہ جوڑنا ہوگا. نماز دین کا ستون ہے، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی چابی ہے. اور اگر کوئی سوچتا ہے کہ میری عقیدت کافی ہو جائے گی اور نماز کو چھوڑ کے رکھے تو وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے. روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، قیامت کے دن جب جان پگھل رہی ہوگی نا تو تم سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اب گھاس کٹائی شروع ہو جائے گی تو جناب وہ کیا کرنا ہے کہ پھر وہ نمازیں سب گول اور جمعہ بھی گول. آئی بات سنیں، حضور کا فرمان سنیں، جس نے جان بوجھ کے 3 جمعے ترک کیے وہ دین سے نکل گیا. مگر کیونکہ ہمیں گھاس جو کاٹنا ہے، کس کے لیے؟ مجھے بتاؤ پچھلے سال جو گھاس کاٹا تھا وہ کہاں ہے بھئی؟ ہے مجھے بتاؤ وہ گھاس کہاں رکھا ہوا ہے؟ نہیں ہے نا یار. وہ فانی چیز جس نے ہمیشہ رہنا نہیں، اس کے لیے وہ چھوڑتے ہو جو باقی ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو بو گے تمہیں وہاں وہ ملے گا. جب تم بو ہی نہیں رہے ہو تو کاٹنا کیا ہے؟ ایک تو یہ اپنے علماء کے ساتھ سچے ہو جاؤ. اپنے علماء کی جب میں بات کرتا ہوں تو عالم بحیثیت عالم رسول اللہ کی برادری ہے. کلو تقین فہو عالی. حضور فرماتے ہیں ہم جماعت انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو کوئی چیز پیچھے چھوڑ کے نہیں جاتے، مال و زر، کہ ہمارا کوئی وارث بنے. فرمایا ہم جو چیز چھوڑ کے جاتے ہیں وہ علم ہے، اور ہمارا وارث وہی ہے جس نے علم کو حاصل کیا. جس نے کیا کیا؟ علم کو حاصل کیا. الحمدللہ ڈسٹرکٹ پونچھ کے اندر اس وقت میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پہ بتاؤں، علمی طور پر جتنا آپ کا گاؤں مضبوط ہے نا، اللہ کا شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ. مگر سلونیا گاؤں واحد ایسا گاؤں ہے جو اپنے علماء کی نہیں مانتا. علماء کے پیچھے چلنے کو ہاں نمبردار صاحب تھارو حکم سیرا خبر پر دتی اتر رہ گئی. یہ ہے ہمارا اصول اور یہ منافقت ہے. اور تم سمجھ لو کہ وقت گزر جائے گا، لوگ بھول جائیں گے، بات آگے بڑھ جائے گی. ارے 100 سال تک بھی جس چیز کی بنیاد برائی پر رکھی ہے وہ بری رہے گی، اس سے ثواب نہیں ملے گا، اس سے جنت نہیں ملے گی. آئی بات سمجھ میں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. ہمارے ذمے پہنچانے کے سوا کچھ نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے بھائی؟ اپنا پیغام پہنچا دیں. ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے. نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں. اب مفتی سکندر صاحب کا یہ کام نہیں ہے کہ کوڑا لے کے بیٹھے اور جناب جو راہ سے ہٹے اس کے پیٹھ پہ کوڑے مارے. نہیں، وہ دور نہیں ہے. دارالحرب میں ہم رہتے ہیں، یہاں اتنی ذمہ داری ہے کہ علماء دین کی ذمہ داری نبھا دے. کچھ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں ہماری مولوی بھی راش رہا. نہیں، تم نے اپنا ایمان ہرایا ہے، تم نے رسول اللہ کی شریعت سے کھلواڑ کیا ہے. تم مذاق سمجھتے ہو دین کو، تم سمجھتے ہو دین ہماری رکھیل ہے، جس طرح ہمیں دل کرے گا ویسے ہی چلائیں گے. تم سمجھتے ہو مفتی صاحب کچھ نہیں کر پائے. مفتی صاحب نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. اگلی بات تو رسول اللہ کی عدالت میں کھلے گی نا، وہاں دیکھا جائے گا ہماری نیت کیا تھی اور تم کیا چاہ رہے تھے. جو نہت میں مار خشت اول کج کا سریا شبت دیوار کج. جب مستری پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھے گا نا، دیوار جتنی مرضی اونچی چڑھا لو وہ دیوار ٹیڑھی ہوگی، اس نے سیدھا نہیں ہونا کیونکہ اس کی بنیاد غلط ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ ان بزرگوں کے ہاں آئے، الحمدللہ ہمیں اللہ ان کی محبتیں عطا فرمائے. یہ سب باتیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان بڑا ہے. حضور نے فرمایا جس کو اپنی برادری پر فخر ہے نا، آئی بات سمجھ میں، جس کو اپنی برادری پر فخر ہے اس کو چاہیے کہ جو کہتے ہو نہیں میرا خاندان یہ ہے وہ ہے، ہاں نیکی میں آپ فخر کر سکتے ہیں، یا اللہ شکر ہے تیرا میں نیکوں کے ساتھ ہوں، وہ الگ بات ہے. کیوں؟ تفاخر خیر میں ہوتی ہے. محض کسی کے نسب سے پیدا ہونا کوئی فخر کی بات ہے نہیں. اگر ایسا ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نہ ہوتا اور ابو جہل کا بیٹا صحابی رسول نہ ہوتا، اگر یہی دخل ہوتا. اب سنیں،
हुजूर ने फरमाया जो शख्स अपने हसब नसब पर फख्र करता है उसको चाहिए कि वो अपने बाप का अज़ू तनासुल काट के मुंह में ले। अपने बाप का अज़ू तनासुल काट के क्या करे, मुंह में ले ले। इतनी बड़ी बड़ी हुजूर ने फरमाया ज़माना जहलियत का ये अमल मेरे लोगों मेरी उम्मत में लौट आएगा कि वो हसब नसब पर फख्र करेंगे। आई बात सुनिए में, इसलिए दीन का कोई भी काम न बरादरी इज़्म पर रखो न ख़ानदानी इज़्म पर रखो। ये हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की बैठक है, हाफिज़ फ़तेह मोहम्मद साहब की, जिन्होंने ये हुफ़ाज़ किराम की है बैठक है। भाई बैठक को क्या बनाया जा सकता है? हज़रत सैयदा मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके लिए एक कमरा हज़रत ज़करिया ने बैतुल मुक़द्दस में बनाया। मस्जिद अक्सा के अंदर एक क्या बनाया, एक कमरा बना दिया, उसमें वो इबादत करती थी। एक दिन हजरत ज़करिया आए, बाहर से ताला खोला, अंदर गए, देखा बेमौसम के फल है। बेमौसम के फल समझते हैं, यानी जिन फलों का मौसम नहीं है। आजकल तो कोल्ड स्टोर आ गए, अब कहते हैं सेब सब्जियों में भी मिलते हैं, मगर जो वक्ती होता है ना वो कमाल ही होता है। बुजुर्ग कहते हैं कि मौसम आते मौसम के फल खाओ, जाते के ना खाना चाहे कोई फ्री में भी दे। नौजवान जानवर का गोश्त खाओ, बूढ़े का नहीं खाना चाहे कोई फ्री में दे, मगर हमें तो कुछ मिल जाना चाहिए, उसकी परवाह किसको है। हाँ, कैट फूड जिस तरह का भी होता है हमारे यहाँ मार्केट में सब मिल जाता है। मगर सुने, हजरत ज़करिया ने फरमाया ए मरियम ये तेरे पास फल कहाँ से आए? रुका ये मेरे रब की तरफ से है, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। तो हजरत ज़करिया ने फरमाया मरियम अपने मुसल्ले से उठो। हजरत मरियम शायद हो गई। हजरत ज़करिया ने नमाज 2 रकअत नफिल पढ़ी और अल्लाह की बारगाह में नमाज के अंदर दुआ की, या अल्लाह तू मरियम को बेमौसम के फल दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में बेटा नहीं दे सकता। इतनी दुआ कर रही थी, नमाज ही में रब ने वही नाजिल फरमाई। फरमाया ए ज़करिया हम तुम्हें बशारत देते हैं कैसे बेटे की कि उसके नाम का पहले इससे पहले दुनिया में कोई नहीं है और उसका नाम या रसूल अल्लाह। अब हजरत ज़करिया कौन है? पैगंबर है। हजरत मरियम कौन है? वली है, क्योंकि कोई औरत नबी, हाँ नबी और रसूल सब मर्द होते हैं। रसूल तो फरिश्ते भी होते हैं मगर नबी सब मर्द हैं। कोई औरत नबी, कोई फरिश्ता भी नबी, कोई जिन भी नबी। हाँ, जिन नबी होके आ जाए तो टिकेंगे किसके सामने? हजरत अब्बास ने फरिश्ता अगर हुजूर अगर कोई फरिश्ता नूरी शक्ल में रसूल बन के आ जाए हमारे तरफ पैगाम लेके तो कितने आदमी बैठे रहेंगे जो उससे पैगाम सुनेंगे? समझ में हजरत अब्बास ने हुजूर से अर्ज की या रसूल अल्लाह जिब्रील का दीदार करा दो। तो हुजूर ने फरमाया कि चचा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अर्ज की नहीं या रसूल अल्लाह करा दे। हुजूर ने फरमाया खाना काबा की छत पे देखो। हजरत अब्बास ने जब देखा ना तो बेहोश होके गिर पड़े। होश में आए, हुजूर ने फरमाया चाचा क्या हुआ? अर्ज की या रसूल अल्लाह जिब्रील इतने खूबसूरत है। जिब्रील कितने खूबसूरत हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हजरत मरियम वली है, उनकी जगह बैठ के ज़करिया दुआ मांग रहे हैं। बैतुल रहम जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, जहाँ कौन पैदा हुआ? मेरे नबी मेराज की रात वहाँ उतर के सवारी से 2 रकअत नफिल पढ़ते हैं। क्या करते हैं? 2 रकअत नफिल पढ़ते हैं। भाई वही क्यों? ये जो बुजुर्ग जहाँ अल्लाह के जिक्र करते हैं ना, अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो वो जगह भी मुअत्तर हो जाती है, वो फिजा भी मुअत्तर हो जाती है। वो अल्लाह तबारक व तआला की उस जगह पर एक खास रहमत होती है। आई बात समझ में? बस इतनी सारी बात है, उन्होंने यहाँ इबादत की है और ये वो जगह उनके बैठने और इबादत करने की वजह से फैज़याब है। क्या है? अब हजारों दलीलें वहाँ सिद्दीक साहब दे रहे थे कि उनकी विलायत के, भाई इतनी दलील काफी है कि जो भी उनका जिक्र करता है खैर से ही करता है। हसनुन, पैगंबर ने फरमाया जिसको लोग अच्छा जाने वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। बात समझ में? और हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा, हुजूर ने फरमाया कि जब कोई बंदा फराइज अदा करता है ना तो अल्लाह फरमाता है मेरे फर्ज से वो मेरे कर्ज से निकलता है। जब नफिल पढ़ता है मेरी कुर्बत हासिल करता है, यहाँ तक कि नफिल पढ़ते पढ़ते वो मेरा इतना करीब हो जाता है।
اللہ سب سے پہلے جبریل سے کہتا ہے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرو. پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے اللہ فرماتا ہے جبریل اب آسمان والوں میں اعلان کر دے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو. اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جبریل اب زمین میں بھی اعلان کر دو فلاں بندے سے رب محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو. بس پھر رب اللہ مخلوق جو ہے مخلوق کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دیتا ہے. حافظ عبداللہ صاحب وغیرہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے عبادت ریاضت اور نیکی کے ساتھ رب کو راضی کیا. تو جن کو ان کے منصب سے حسد ہے تو ہماری گزارش ہے وہ بھی عبادت کر کے یہیں پہنچ جائے. بات سمجھ میں آئی نہیں بھائی؟ ہر ایک کام میں حضور نے کیا فرمایا؟ حسد کرنا جائز نہیں ہے. حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے مگر نیکی میں حسد کرنا جائز ہے. علم کے حصول میں رش کرنا جائز ہے. ایک اتنا بڑا عالم ہے دوسرا کوشش کرے میں اس سے بڑا زیادہ علم حاصل کروں تو اس میں شریعت اجازت دیتی ہے. یار ہم سب کو دعوت دیتے آؤ نمازیں پڑھو روزے رکھو رب تمہارے بھی چرچے بلند کر دے گا. نیت صاف رکھنا. انما الاعمال نیت صاف رکھنا. اگر نیت کسی اور کو گرانے کی ہو تو پھر خود بھی بندہ نہیں اٹھ پاتا. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اب کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ ہماری زبان میں بڑا شدید مہینہ مانا جاتا ہے اسود کا مگر لاکھوں آنسو قربان ہو جائیں میرے مصطفیٰ کی ولادت پر. سرکار کی آمد پر لاکھوں جو ہے وہ اسود قربان ہو جائیں. قربان جائیے. امام جلال الدین سیوطی امام جلال الدین حلبی اور علامہ حجر عسقلانی یہ فرماتے ہیں نبی کے ولادت والی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. عید میلاد النبی فرماتے ہیں 3 وجہ سے لیلۃ القدر سے افضل ہے میرے نبی کی پیدائش کی رات. 3 وجہ. کتنی وجہ؟ ایک یہ کہ لیلۃ القدر نبی کو دی جبکہ اس رات میں نبی خود آیا تو آنے والا لی جانے والی شے سے افضل ہوا کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ لیلۃ القدر مسلمانوں کے لیے ہے مگر میرے نبی کی آمد ساری کائنات کے لیے ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور تیسرا یہ کہ لیلۃ القدر میں فرشتے آتے ہیں. اس رات میں آمینہ کا لال خود آیا جس کی وجہ سے فرشتے آتے ہیں. تو یہ وہ رات ہے کہ جو لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس رات میں ختمات کا پہلے ذکر ہوتا وہ اہتمام ہوتا تھا اب بھی کرے. آئی بات سمجھ میں؟ راتوں کو بیٹھ کے حضور کا ذکر کرے حضور کی محفل سجائے اور اس رات کے جب صبح آ جائے نا تو بہت سارے لوگ تم سے یہ میلاد منانی کی تو لکھی ہوئی ہے کہ یہ سنیا کی قسمت مت ہے. تو میلاد کی لکھی ہوئی ہے. میلاد کا بہت دلیل ہے بہت ساری دلیل ہے بھائی. میلاد کا 12 ماہ وہ پوچھے نا جڑا نبی نہ منے مسئلہ کیا ہے. معراج آوے انہی جی روحانی تھی جسمانی نہیں تھی بھائی. اگر جسمانی اللہ نہیں کرائی تم نہ کیوں ڈرتے ہیں؟ معراج میلاد کو وقت آئے انہی جی 12 کنفرم نہیں ہے 12 نہیں ہے جڑی تھارے نزدیک کنفرم ہے اسی میں کر لو. مرض اور ہے بابا جی بڑی خوبصورت بات فرمایا. پیڑا ہوتا پھکیاں ہوتا پیڑا ہوتا ہے درد کچھ اور ہے. لے کے بھائی تو سنی نہیں ہے تجھے میلاد پر سوال کرنے کا حق ہی نہیں. ہم سے تو وہ پوچھے جو میلاد مناتا ہے کہ میں حضور کا میلاد مناتا ہوں مجھے دلیل دے دے اس کے لیے تو ہم دیں گے. منکروں سے کہہ دو کہ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں ہماری قسمت میں لکھا ہے حضور کی آمد کی خوشی ہم کرتے ہیں. تو یاد رکھے ایک دلیل بھی دیتے چلے جاؤں ساری بات جذبات میں نہ ہو جائے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے حجرے میں تشریف فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ میری طرف توجہ رکھے آپ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرمائے. کہاں تشریف فرمائے؟ حجرے میں. سرکار مسجد سے باہر آتے ہیں. کہاں آئے؟ مسجد کی طرف مسجد نبوی میں آئے. صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہے. حضور نے فرمایا کس بات نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے تاکہ اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے آپ جیسی ذات عطا کر کے ہمیں ہدایت عطا کر. اللہ نے آپ جیسا محبوب ہمیں عطا کیا. امام الانبیاء آ گئے.
हुजूर ने फरमाया कसम खाओ इसीलिए बैठे हो? उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, हाँ इसीलिए बैठे हैं। हुजूर ने फरमाया तुम गुमान नहीं करना कि मैंने तुमसे कसम क्यों ली। ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, बल्कि कसम इसलिए ली है कि अभी मेरे पास जिब्रील आए। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, जो मस्जिद में बैठ के आपका जिक्र कर रहे हैं ना, रब अर्श पर इनका जिक्र कर रहा है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला हजारों आंसू आते रहे, कतक आते रहे, हजारों इलेक्शन आते रहे, मगर जब बात मेरे नबी की आ जाएगी तो फिर हुजूर से बढ़कर कोई नहीं। और अपने दिलों का किबला भी सीधा करें। हमारा दिल तो ईमान वाला, अकीदत वाला है, मगर अमल में निफाक है, अमल वैसा नहीं है। हाँ, हमने दुनिया और आखिरत दो खेमे बना के रखे हैं। याद रखें, दुनिया का खेमा आखिरत का खेमा तैयार करता है। ये नहीं कहना भाई हमारे उलमा ने भी कोई नरम रवैया। मैं बात साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, अपनी आखिरत का फिक्र हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और अगर आपको अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है तो फिर अपने आप को धोखे में ना रखें। आई बात समझ में? नमाज, दीन सिर्फ नमाज का नाम नहीं है, दीन रसूलुल्लाह की इत्तिबा का नाम है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, मोहम्मद अरबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह हम सब को हुजूर की मोहब्बत फरमाए, इन औलिया किराम के मिशन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह मिलाद मनाएंगे ना? फी आइए मोहल्लातिन अविल बैति अविल मस्जिद कुरिया मौलूदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ़्फ़तहु मलाइकतिर रहमा। जिस बस्ती, जिस घर या जिस मोहल्ले में नबी का मिलाद मनाया जाता है, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उस बस्ती को ढांप लेते हैं। 1 साल के लिए रब तंगदस्ती दूर कर देगा, उस घर में बीमारी नहीं आएगी। इल्ला जो तकदीर में लिखा हुआ है अटल फैसला वो तो होगा, मगर आने वाली आफतों से कोई जरूरी नहीं है आप बड़ा मिलाद करें, बस बहुत सारे लोगों को बुलाए। आप अपने पड़ोसियों को बुला लें, छोटा सा मिलाद रख लें। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, मेरे वालिद हजरत शाह अब्दुल रहीम हर साल हुजूर का मिलाद मनाते। 1 साल इतनी तंगदस्ती आ गई कि घर में सिर्फ 2 पैसे थे। कितने पैसे थे भाई? 2 पैसे। उस जमाने में पैसे चला भी करते थे, हमने भी बचपन में देखा, पैसों में कम से कम टाफिया तो आती थी। 2 पैसे थे। कहने लगे, सोचा कि हुजूर का मिलाद मनाना है, पैसे नहीं है, क्या कहे, 2 पैसों के छोले लाए, पके हुए भुने हुए चने लाए, सामने रखा, हुजूर का मिलाद पढ़ दिया, चने तकसीम कर दिए। अल्लाहू अकबर। जब रात को सो गए ना, सरकार की ज़ियारत नसीब हुई, सहाबा के साथ तशरीफ है, दरमियान में चने रखे हुए हैं। अब वहाँ भी तो कहेंगे चने तो लोग खा गए थे। अरे अल्लाह उसकी मिसल कायम रखता है, जो अल्लाह की राह में दिया जाता है, जो रसूलुल्लाह के नाम पे दिया जाता है। हुजूर के नाम पे डट के उस दिन सदका किया करो, क्योंकि खाते ही हम सरकार के नाम का सदका है। खाते किसके नाम का? हुजूर के नाम का सदका। तो 12 रबीउल अव्वल को सरकार के नाम सदका करना जरूर। और कहते हैं कि हुजूर फरमाते हैं, निअमा फ़अल्ता या अब्दुर रहीम, अब्दुर रहीम तूने बड़ा अच्छा काम किया। हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, फरमाने तूने बड़ा अच्छा काम किया, आज हमारे लिए चने भेजे हैं। सुभान अल्लाह। रहमत हक बहाना मी जोयत बहा नमी जोयत। अल्लाह की रहमत बख्शने के बहाने तलाश करती है, वहाँ ढेरों की जरूरत है। अपने दिलों का इखलास। इंशाअल्लाह हर घर में मिलाद होगा ना इंशाअल्लाह। और इससे होगा क्या, बड़ा फायदा होगा। जिनका मर्ज है वो और बढ़ेगा। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए। मिसले फारिस ज़लज़ले हो नजद में, जिक्र आयत विलादत कीजिए। अरे कीजिए चर्चा सुबह शाम उन्हीं का, जाने काफिर पे यूं कयामत कीजिए। गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। इंशाअल्लाह हर घर में हुजूर का मिलाद मनाएंगे इंशाअल्लाह। जान है इसके मुस्तफा अंदर चलो, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, नीचे चले सलातो सलाम पढ़ते। अंदर चलो।